या वी आर बैक फ्रॉम द स्टेशन आईडी। गाना सुनिए रेडियो बाजी, आपका गाना चल रहा है जी। रेडियो बाडी जी, ये इस आईडी ब्रेक पे जाने से पहले सॉन्ग आपका सुन रहे थे, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है कि ये कट गया था, लेकिन अब वापस वहीं से रिज्यूम करते हैं उस सॉन्ग को जहाँ से वो कटा था। ना हो के फिर जख्म कोई फिर नया मिले, ऐसा ना हो के जख्म कोई फिर नया मिले, दिल तक तो जोर भी दोस्त मिले बेवफा मिले। वफा के नाम से हम पूरे अनजान थे, किसी की दीवानगी मोहब्बत से परेशान थे, करना जो चाहिए किसी से फिर वफा तो पता चला, हम तो खुद दुनिया में बेवफा के नाम से बदनाम थे। हम आज तक खड़े हैं उसी दिल के मोड़ पर, हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले, हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। सोनी धरती और ऑन एयर। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट। जी ये जवाब तो पहले भी आ चुका है, सोहेल ने कहा नहीं। नहीं, ये जवाब सही नहीं है। नो नो नो। वन सेकंड। सोनी धरती और ऑन एयर। ये सब हेलो, गूगल से जवाबात ले रहे हैं। या वालेकुम सलाम। बहुत बहुत रमजान मुबारक आपको भी और आपकी फैमिली को भी मुबारक हो। खैर मुबारक। और दूसरी बात ये है कि मैं गाने की फरमाइश कर सकती हूँ, टाइम है, दूसरा आवर है, लेकिन आपकी फरमाइश देखते हैं, कोशिश करते हैं, आप बता दें। गुरदास मान का है मामला गड़बड़ है। अच्छा, अगर थोड़ा सा भी आप लगा देते हैं। अच्छा गुरदास मान का, क्योंकि आपके जो पड़ोस में बैठे हुए हैं ना, हाँ। उनकी वो पसंदीदा शख्सियत को डेलीकेट करना चाह रही हूँ। अच्छा। मतलब सोहेल को कह रहे हैं। हाँ जी। हजारों, मैं किसको कहूँगी? हजारों। अच्छा। आपके पड़ोस में ये मतलब कोई मेरे लिए इशारा तो नहीं है कि मामला गड़बड़ जा रहा है कुछ? मैं जरा गौर फरमाऊं। आप समझ जाएंगी, जब आप गाना सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, मतलब मुझे कोई आप इशारा तो नहीं दे रही, कोई राज की बात तो पता नहीं चली है? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 1 सेकंड। सोनी धरती और अनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशरफ भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का फजल है, आपको और सुहेल भाई को, सोनी धरती सुनने वालों को मेरे तरफ से रमजान मुबारक। आपको भी मुबारक। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी जी। और रेडियो बाजी की फरमाइशें बहुत पसंद आती है हमको, पुराने ऐसे फरमाइश करते हैं वो। हाँ। लेकिन हमें आपसे एक शिकायत है अशरफ भाई। जी जी। आपने हमारी लास्ट वीक 7वीं सालगिरह पे आपने गायब कोई हो गया। बहुत बहुत मैसेज नहीं मुबारक दिया। आपको, बहुत बहुत मुबारक। खाली मुबारकबाद से काम नहीं चलना था, हम तो समझ रहे थे कि आप कुछ 7वीं सालगिरह से मुतालिक हमारा बराबर सुनाने वाला था, एक लेकिन अच्छा मेरे को सा जो है ना फंक्शन में चलेगा था। वो अच्छा सा वो बना के लाएंगे। आपने हमारा इतना साथ दिया, और 7वीं सालगिरह पे हम आपका कोई अच्छा सा चुटकुला, कोई बात, कोई चीज सुनने से महरूम चले रह अब गए। ये वादा करें कि 7वीं सालगिरह का जो कर्ज है वो आप ईद के शो पे चुका देंगे। जरूर जरूर, ईद के शो पे जरूर सुना। चले ठीक है, वादा हो गया है अब आपका बिल्कुल ईद के पक्का शो हो। के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनी दत्ती और अनर। हेलो। हेलो। हाँ, एक शेर याद आ गया। जी जी, बोलें बोलें। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी कम आ रही है? अच्छा हाँ, चलें, अभी आई? अभी आई? मेरी आ रही है आवाज? हाँ, आपको अब मेरी आवाज आई सही? हाँ अब ठीक है। ओके। एक शेर याद आ गया। जी जी बोलें। वफा का नाम कोई भूल कर नहीं देता, हम्म। तेरे सुलूक ने चौंका दिया जमाने को। वाह वाह वाह। वाह, क्या बात है। जबरदस्त शेर है रेडियो या- बाजी, वेरी गुड, या वंडरफुल चॉइस। नहीं तो शेर के जवाब में शेर तो होगा। आप राजी हैं एक शेर के लिए? हाँ। अब कोई मुझे दिलाए न मोहब्बत का यकीन, अब कोई मुझे दिलाए न मोहब्बत का यकीन, जो मुझे भूल ना सकते थे वो भी मुझे भूल बैठे हैं। हाँ,
अच्छा शेर है। जी बहुत शुक्रिया। ये भी है कि तुमको अपना कह दिया तो क्या हुआ, क्यों जरा सी बात पे घबरा गए। शेरो शायरी का मुकाबला चल पड़ा है। हाँ? जवाब में है, दिल पे लफ्जों का वार मत करना, दिल पे लफ्जों का वार मत करना, ये नाजुक सी चीज है और ऐसे घाव कभी नहीं भरते। बहुत अच्छे। अगर यही इसके जवाब में जेंट्स क्या बोलेंगे मालूम? क्या बोले? तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। जाने जाने किस किस के नाम आएंगे, तूल मत दीजिए फसाने को। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरे ख्याल में पूरी रात भी चलता रहेगा। शायरी का तो बड़ा अच्छा वो। तुम्हारे बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी रह रही। चराग से एक शेर मुझे याद आया, अपनी महरूमियों के एहसास से शर्मिंदा है इस कदर लोग, अपनी महरूमियों के एहसास से शर्मिंदा है इस कदर लोग, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझा देते हैं चराग। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सोचा था कि वो बहुत टूट कर चाहेंगे हमें, सोचा था कि वो बहुत टूट कर चाहेंगे हमें, लेकिन सोचा भी हमने, चाहा भी हमने और टूट भी हम ही गए। हाँ तो और कोई शेर? बहुत अच्छा जेब है। और कोई शेर? ये है खुदा करे के, वो एक शेर है ना मोहिंदर का। बोले बोले इरशाद मेरे करें। सिया भी तेरा कोई ना हो, क्या है वो? बहुत अच्छा गाना है, मैं फरमाइश भी करी थी, महेंद्र कपूर से मिली भी थी मैं। अच्छा वाह वाह। हाँ तो महेंद्र कपूर को मैं एकदम क्या की मालूम है, 100 का बिल दी। अरे वाह। तो बोला आज मैं बहुत अमीर हो गया। अच्छा, वो कौन सा आप सॉन्ग बताने वाले थे, कोई महेंद्र कपूर का? नहीं वो कह रहे हाँ हैं वो है ना, खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा। वैसे ये जो अभी आपने सॉन्ग की फरमाइश की थी, ये तेरा चाहने वाला, ये भी तो महेंद्र कपूर का ही सॉन्ग था ना जो आपने अभी फरमाइश की थी, जितने भी लोग मिले बेवफा मिले, हाँ, ये हाँ, भी महेंद्र कपूर साहब ने गाया था। वन ऑफ द ब्यूटीफुल सॉन्ग। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो बाजी। बहुत रमजान मुबारक और माशाल्लाह सुनते रहे, अभी टॉक शो आना बाकी है। बहुत शुक्रिया जी। ये सोनी धरती और अनर। हाँ, मेरे से भी एक शेर सुन ले। जी जी इरशाद कीजिए। हमने उनकी याद में रो रो के घड़े भर दिए, मगर वो आए और नहा के चल दिए। जवाब है, सुना है मोहब्बत में जान चली जाती है अक्सर, क्यों ना मोहब्बत का नाम आज से मौत रख दें। अरे वाह भाई वाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और कोई सवाल करेंगे? नहीं। अच्छा, वो जवाब के बाद सवाल नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हरीफ भाई। ये रुबीना जी ने कहा है कि मामला कुछ गड़बड़ है गुरदास मान की आवाज़ में, तो सुनते हैं क्या मामला गड़बड़ हो गया है। आखिर 4 बाईपास होने के बाद भी कौम ने लाखों करोड़ों की तादाद में दुआ मांगी, कुछ मामला गड़बड़ है मेरी फेवरेट। सुनते हैं गुरदास मान की आवाज़ में रुबीना जी की फरमाइश पे। हंस ले नच ले टप लेनी, बीते वेले नू फेर पछताएगी तू, नी जदों मुंह विच तेरे ना दंद रहने, किनू हंस के फेर वखाएगी तू, तेरे नैना दी जोत जवाब दे जू, की दे नाल फिर नैन मिलाएगी तू, नी माही वास्ते जोड़ लेता जपना, खाली हथ निकम्मिए जाएगी तू। जद जो बन दी रुते आवे, मुंडा चोरी छुपे नैन मिलावे, जद जो बन दी रुते आवे, मुंडा चोरी छुपे नैन मिलावे, कुड़ी हंस के नीमियां पावे ता समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। मेरी चुप को मेरी हार मत समझना, मैं अपने अक्सर फैसले खुदा पर छोड़ देती हूँ। जद मुझ किसे गबरू दे मुंह ते आउंदी है, जद कलियां रहन दी आदत मन नू पाउंदी है,
कुड़ी शराबा पौंदी है फिर नਵੇਂ खून दी लाली रंग वखाउंदी है मुंडा कुड़ी नू सैन तां मारे आजा हुस्न दिए सरकारे ओ कुड़ी सैंडल जदों उतारे तां समझो मामला गड़बड़ है मामला गड़बड़ है शिकवा क्या और कैसी शिकायतें तुमसे, आखिर अपनाइयत का कोई एक लम्हा तो याद हो। तुम पर मेरा हक ही क्या है, तुम तो हमेशा से बनते रहे हो बेगाने। जद शीशे मूरे बैक देर लगाउण लगे जद रुबीना जी इतनी अच्छे गाने की फरमाइश अगर आप पहले कर देते तो हम पूरा गाना सुनते। पर ये मुझे नहीं, रुबीना जी मुझे आज आप बताएं कि मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने ये डेडिकेट सोहेल को क्यों किया, या मेरे को कोई इशारा दे रही है समथिंग फिशी फिशी। उन्होंने कहा कि उनकी फेवरेट पर्सनालिटी जो है सोहेल की वो उसके बारे में है। लेकिन इसमें से एक बात तो मुझे समझ में आई कि खाली हाथ ही जाएगा तू, और मैं जो अपने जो आगे के तफसीर है उसमें भी एक ही जो है ना वो कुरानी आयत का एक ट्रांसलेशन है उस पर स्टिक होऊंगा कि बेशक इंसान खसारे में है। क्यों खसारे में, उस पर जरूर बात करूंगा। ये सॉन्ग भी कुछ जिस तरह आप मुस्तकिल उससे मिलता जुलता है, आप जिस तरह मुस्तकिल गाने सुना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपके वो पॉलिटिकल सेगमेंट का टाइम बचेगा। सोनी धरती और अनर, हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये कहना था कि सुहेल भाई का वो फेवरेट है ना नवाज शरीफ, तो वो आपका फेवरेट नहीं है? आप भी तो पंजाबी है ना? हाँ पंजाबी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे हर मेरे हस्बैंड भी गंजे हैं और मुझे हर गंजा तो नहीं अच्छा लगता। ये भी जवाब अच्छा है। तो मैंने सिर्फ ये कहना था कि इनकी पसंदीदा शख्सियत थी, तो आजकल वो दिल का मामला है उनके साथ, तो मामला दिल का मामला है। मेरी रुबीना जी दिखा रहे हैं वो उनकी नहीं है। अच्छा, वो किसी और पर्सनालिटी की तस्वीरें। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया, आपने क्लियर कर दिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं कई दफ़ा बोलता रहा हूँ कि कहता रहा हूँ ये बात कि मेरी पसंदीदा हर वो शख्सियत है जो पाकिस्तान के लिए कुछ करे, और नवाज शरीफ मुझे लगता है, मैंने कई दफ़ा उनकी अचीवमेंट भी बताई हैं, कुछ कर रहे हैं। कराची के हालात देखें, ज़रबे अज़्ब देखें, और बहुत सारे काम, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। लेकिन बात यही है ना कि उनके पीछे जो दूसरे जो अपोजिशन लगी हुई है वो उनकी हमेशा नेगेटिव पिक्चर्स दिखा रही हैं कि ये गलत हो रहा है, जबकि बहुत कुछ जो सही हो रहा है, अगर एज कम्पेयर टू गलत हो रहा है को सही हो रहा है, तो जिसके ज़्यादा नंबर होंगे ना वही हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ बन जाएगा। तो मैं भी बींगे पाकिस्तानी, एक बहुत ही मुहिब वतन पाकिस्तानी, जब यहाँ हम दूसरे मुल्क में रहते हैं, इसको अपना घर बना लिया, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम में होते हैं, हमारा कोई भी शहर, चाहे वो लाहौर और कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, पूरा शहर में कोई भी पेशावर, हमारे को उसकी तकलीफ पहुंचती है। जी जावेद भाई, आपकी कॉल ले लिए, गलती से माजरत चाहता हूँ। नहीं बोले, आप अपनी बात खत्म कर ले। मैंने खत्म कर ली, इसीलिए तो मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा, मेरी कॉल लेने की माजरत चाहते हैं? जी, इसलिए कि मुझे पता है आप उसके मुखालफत में बोलने के लिए आ गए, मुझे पता नहीं था कि आपकी कॉल है। बात नहीं, मैं बताना चाह रहा था आपको, एक औरत ने नमाज पढ़ी और उसका हस्बैंड जो था उसे गौर से देख रहा था। उसने नमाज पढ़ी, दुआ उठाने के लिए हाथ उठाए, मगर फौरन जल्दी से नीचे कर दिए और उठ गई नमाज से। तो उसके हस्बैंड ने उससे पूछा कि भाई तुमने नमाज तो पढ़ी, दुआ मांगने वाली थी, तुमने दुआ तो मांगी नहीं। लगी, हाँ मैं दुआ मांगने वाली थी, अल्लाह मियां आपकी सारी मुश्किलात दूर करे, मगर फिर इसलिए डर गई कहीं दुआ कबूल ना हो जाए, मैं ही ना मर जाऊं। That's really good man. बहुत अच्छा लतीफ़ा, बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका। और मेरे उस शहर का नाम अभी तक किसी नहीं बताया, लेकिन एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो है ना वो हिंट जो है वो ये है कि उस शहर में पंजाबी सबसे ज़्यादा रहते हैं। चले, पंजाबियों पे बात शुरू हुई थी, तो पंजाबी सबसे ज़्यादा उस शहर में रहते हैं। और लेंगे कमर्शियल ब्रेक। साबरी निहारी शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फाइन डाइनिंग का शाकार पूरी फैमिली के साथ, तो पाकिस्तानी खानों का लुत्फ उठाएं जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे। साबरी निहारी चले आए, इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो, इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 773-465-3272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ USA, सदका, अकीका, कुर्बानी या अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़िबा कराएं या खुद ये फरीज़ा अंजाम दें। अशरफ पटेल की निगरानी में
पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लाटर हाउस आएँ, पिकनिक भी मनाएं, ताज़ा बकरे का गोश्त भी अपने साथ लेकर जाएं, शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा। और सबसे जो अहम बात है इसमें वो ये कि जब आप वहाँ आएंगे तो रिटेल और होल सेल से भी कम कीमत में आप वो गोश्त लेके जाएंगे। उनका एड्रेस है 6260 साउथ किंग्समैन रोड, किंग्समैन इलिनॉय। सब आपका नाम किंग्समैन ही है, जहाँ पे स्लॉटर हाउस है। मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 3:30 तक खुले रहते हैं। ये फ़ोन करें जाने से पहले 7736104995। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़बी हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त उनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस से आयशा पटेल की निगरानी में ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएं, फ्रेश खाएं। अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाइन का एड्रेस है 2753 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 8722083373। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पर खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है। जी हाँ, क्योंकि 3 दिन बुफे लगाते हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार को। तो जो चाहें आप खाएं, जितना चाहे खाएं। 1199 में इनके पास से रिवायती इंडियन और पाकिस्तानी खाने भी होते हैं, ग्रिल आइटम भी होते हैं। पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएं, खाना पकाने का चक्कर ना चलाएं, बहुत देर लग जाती है। कम से कम वीकेंड पे तो जो है ना वो सबको बाहर जाने का और कुछ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होने का भी हक बनता है। इसीलिए आप यहाँ चले आएँ। ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट 2041 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स में। यहाँ पे इटालियन एक्सप्रेस है। मज़ेदार खाने उड़ाएं। शाही कुल्फ़ी अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ा करें। शाही कुल्फ़ी से 4 मज़ेदार फ्लेवर्स में दस्तियाब, मलाई, मैंगो, पिस्ताचियो एंड आलमंड्स। और साथ ही एक नया फ्लेवर भी इन्होंने अभी ऐड किया है, ऊबर स्वीट के नाम से। मैंगो ज़ाफ़रान के साथ इतनी मज़ेदार कुल्फ़ी के मेहमान शादी में आए और शाही 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 कहते हुए जाएँ। हलाल इंग्रेडिएंट से तैयार करदा मज़ेदार शाही कुल्फ़ी अपनी तकरीबात में शाही कुल्फ़ी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 6308902119। अपनी ग्रोसरी स्टोर्स और रेस्टोरेंट में शाही इजाफा करें। शाही कुल्फ़ी रखकर अपने ऑर्डर के लिए फ़ोन करें 6308902119। देसी मैट्रिमोनी, जी हाँ, www.desrimatrimony.com पे जाके शादियाँ कराएं, रिश्ते लगाएं। जिसको भी जैसा भी चाहिए www.desimatrimony.com। आके कार्पेट्स एंड फ्लोरिंग क्योंकि मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको जो है ना वो सस्ते दामों में हर चीज़ बहुत अच्छे मार्केट से जो है ना जो चीज़ $2 में होती है उनका हाफ प्राइस में यहाँ पे मिल जाती है। इसलिए आप कोई भी कार्पेटिंग की रक्स की नीड हो, सबसे पहले आके कार्पेट्स एंड फ्लोरिंग पे जाएं। यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं। इनका फ़ोन नंबर 773-988-0348 और इनका एड्रेस है 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट और डिवॉन के कॉर्नर पर लोकेटेड है। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड है 23 और 5.5 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो। जब इसका नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है, जी हाँ, शिकागो के पान स्पेशलिस्ट मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई। पान, फ़ोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में। पान की कैटरिंग करानी हो अपने किसी भी तकरीब में, पान की कैटरिंग के लिए इफ्तिखार भाई को याद रखें, वरना बहुत अच्छा खाना भी बनवा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद जो पान मिला तो मुँह ही कट गया। ये जी हाँ, नाड़ी जो पान लगाने वाले होंगे वो ऐसे ही करेंगे। इसीलिए मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का नंबर लिख के रख लें 7738179791। द बेस्ट शिकागो पान। सोनी दत्त योर ऑन एयर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? रमजान मुबारक। आपको भी बहुत शुक्रिया। जावेद साहब बात करते हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छा चलें, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी, वो एक अवामी बाज़ार भी हमारे स्पॉन्सर हैं टॉक शो के। अवामी बाज़ार का भी ऐड आपके कंप्यूटर में, सोफिया आप उनको भी प्ले कर दें कंप्यूटर को, फिर उसके बाद जी, वो एक अवामी बाज़ार भी हमारे स्पॉन्सर हैं टॉक शो के। अवामी बाज़ार का भी ऐड आपके कंप्यूटर में। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी अवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास। ऐसा ऑथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट डिवॉन एवेन्यू शिकागो और इनका फ़ोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार।
جی، اور عوامی بازار پہ رمضانوں کے لیے مینگوز بھی آ گئے ہیں. پاکستان کے مینگوز. جی ہاں، پاکستان کے مینگوز، اور $25 کا باکس ہے. تو عوامی بازار جب آپ اپنی گروسری اور دوسری نیڈس کے لیے جائیں، گوشت کے لیے جائیں، تو جی ہاں رمضانوں میں اور مینگو افطاری میں نہ ہو تو مینگو اگر سونی افطاری دتی میں. اور انیر. ہلو، 3 کالز ہے. سونی دتی اور انیر. ہلو، وعلیکم السلام. میں نے کرنا تھا مانچسٹر. مانچسٹر نہیں، مانچسٹر بھی نہیں ہے روبینہ جی. اوکے. ویسے مانچسٹر میں ہے تو بہت، آپ سونی دتی اور انیر. پہنچ تو گئی تھی قریب ہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا فون بار بار کاٹے دے رہے آپ لوگ. نہیں، بالکل نہیں کاٹ رہے. میں وہ انہیں کے بارے میں بتا رہا تھا، افتخار صاحب ہے نا مجھے پان لگاتے ہیں. ہاں ہاں، افتخار بھائی. اب بہرحال وہ بہت شریف آدمی ہے، میرے خیال میں حد سے زیادہ شریف آدمی ہے، کیونکہ وہ پوچھ کے بولتے ہیں کہ چونا کتنا لگاؤں. اچھا، ارے یہ آپ نے شاعری بنا دیا. سہیل صاحب سے میں جو ہوں نواز شریف کے بارے میں کوئی بحث نہیں کروں گا. بالکل نہیں کیجیے گا. سے بحث کر کے مجھے جیل تھوڑی جانا ہے. شکریہ، آپ نے اس بات کو ریئلائز کر لیا. چلیں، کیونکہ یہ شو جو ہے نا وہ حمزہ شریف کی جو ہے نا وہ ویب سائٹ پہ بھی جا کے پوسٹ ہوتا ہے. سوچ لیجئے گا آپ. پاکستان واپس جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی آپ کو. جی، ٹاک شو کے اسپانسر عوامی بازار. اور آپ کے آج ٹاک شو، آج تو آپ کا بہت ہی زبردست ٹاک شو ہے. میرے پاس تھوڑا سا ایک جو ہے نا وہ ایک واقعہ ہے سنانے کے لیے لوگوں کو، جو میں تو 5 منٹ مجھے آخری کے چاہیے ہوں گے. وہ جو آپ 5 منٹ ہی مل سکتے کیا؟ 5 منٹ ہی دے دیجیے گا سونی مجھے. دتی اور انیر. ہلو، ہلو جی. میرا خیال ہے وہ شہر برمنگھم تو نہیں ہے؟ نہیں، برمنگھم بھی نہیں ہے. چلیں اب آپ لوگ ٹاک شو سنیں میرا. آج کا میرے خیال میں سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. چلیں، آج کا بہت اچھا ٹاک شو ہے. آپ لوگوں کی فل پارٹیسپیشن مجھے چاہیے. آج کا میرا ٹاک شو ہے صوفیزم. جی، صوفیزم پہ میرا آج کا ٹاک شو ہے. صوفیزم آپ نے سنا ہوگا، صوفیانہ لوگ، صوفیانہ کلام، یہ سب ہم سنتے رہے ہیں. اور آئی وونٹ ٹیک اینی کالز ناؤ بیکاز میرے ٹاک شو میں کنسنٹریشن ختم ہو جاتا ہے اور میں پھر بھول جاتی ہوں کہ میں کیا بولنا چاہ رہی تھی. تو کال می بیک آفٹر مائی ٹاک شو، دیٹ ول بی اراؤنڈ 15-20 منٹس. تو آج کا میرا صوفیزم ہے. صوفی پہلے لیتے ہیں کہ صوفی کون سے لوگ ہیں. صوفی وہ لوگ کہلاتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی، اور جنہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اور جن کا کام ہی اللہ کی معرفت اور تعریف اور ہمارے پیارے نبی کی باتیں عام لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے. جو ایک عام سا میننگ کہا جائے صوفی کا تو وہ یہ ہے. اب اس بارے میں حضور سیدنا غوث العظم صوفی اور تصوف کے بارے میں جو انہوں نے تعریف کی ہے وہ میں ضرور بتاؤں گی کہ بندہ اگر صوفی بننا چاہتا ہے، ایک عام بندے میں، ہر انسان میں 2 قسم کی طاقتیں ہوتی ہیں. ایک اچھی طاقت، ایک بری طاقت. ایک اچھائی کرنے کی طاقت، نیکی کرنے کی طاقت، اور ایک گناہگار بننے کی اور شیطان بننے کی طاقت. تو صوفی بننے کے لیے، یعنی ایک اچھا انسان اور اچھا انسان بننے کے لیے جو مقام پر انسان کو پہنچنا چاہیے، اس میں پہنچنے کے لیے اس میں 2 خوبیاں ہونی چاہیے. کن ما الہ باللہ خالقین و کن نا بلا الہ نفسین. اللہ کے معاملے میں ایسے ہونا کہ مخلوق درمیان میں نہ رہے. یعنی جب آپ کو کوئی کام، کوئی چیز، اللہ، کوئی ایکشن آپ کا اللہ کے لیے ہو، جیسے کہ ہم رمضان میں کہتے ہیں ہم روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اسی طرح کوئی نیکی یا کوئی چیز جب آپ اللہ کے نام پہ کرتے ہوں، ہوگی تو وہ انسان کے ساتھ ہی، ایک انسان دنیا میں دوسرے انسان کے ساتھ ہی کوئی ایکشن کرتا ہے. تو کوئی چیز یا کوئی احسان اگر آپ اللہ کے نام پہ کرتے ہو تو مخلوق درمیان میں نہیں رہنی چاہیے. یعنی آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ نہ ہو کہ میں اگر کسی پہ احسان کر رہا ہوں تو جواب میں وہ انسان مجھے شکریہ کہے. جب آپ احسان کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ میں نے اللہ کے نام پہ کیا. اب وہ چاہے وہ شخص ناشکری کرے، آپ کو کبھی تھینک یو نہ کہے، بدلے میں آپ سے لڑائی کرے، تو وہ اگر وہاں آپ اس سمت پہ، اس لیول پہ پہنچ گئے کہ آپ کی ہر نیکی صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کو بیچ میں رکھ کے ہو، آپ مخلوق سے کوئی امیدیں وابستہ نہ رکھو، تو آپ ولی بن جاؤ گے، صوفی بن جاؤ گے. اور جب مخلوق کا معاملہ آئے تو مخلوق کا ایک دوسرے سے معاملہ ایسا ہو کہ آپ کا نفس بیچ میں نہ رہے. یعنی آپ کا نفس یا آپ کا جو میں اور انا ہوتی ہے وہ بیچ میں نہ رہے. یعنی اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا، آپ اسی منٹ پہ معافی مانگنے کو تیار ہے.
آپ کی انا بیچ میں نہ آئے کہ میں کیوں جھکوں اس کے آگے. آپ کسی غریب کا دل دکھاتے ہیں تو بھی آپ کی انا یہ بیچ میں نہ آئے کہ میں تو اتنا امیر ہوں, میں کیوں اس کے آگے جھکوں یا میں اس سے معافی کیوں مانگوں. تو جب یہ دو چیزیں لیول پہ آ جاتی, یعنی اللہ کے معاملے میں مخلوق بیچ میں نہ رہے اور مخلوقوں کے معاملے میں یعنی آپ کا ایک دوسرے مخلوق سے تعلق ہے, تو آپ کا نفس بیچ میں نہ رہے. جب یہ دو چیزوں کے لیول پہ آپ آ جاتے ہیں تو آپ ایک صوفی بن جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں اگر صوفیزم کا میں نے یہ کہا کہ ویسے تو صوفیزم کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو صوفیزم کے اور صوفیہ اکرام کو بھی دو طبقوں میں بیان کیا جاتا ہے, جن میں پہلا طبقہ تو اسلام و قرآن و حدیث و سنت پر عمل کرنے والا نیک بزرگوں پر مشتمل ہے, اور ان سے کوئی بھی بدعت اور ریاضت کی مثال نہیں ملتی, یعنی کوئی انہوں نے ایڈیشن نہیں کیا اپنی چیز میں. ان کا اگر کلام دیکھے تو وہ کلام صرف اللہ کی تعریف, ہمارے پیارے رسول کی باتیں اور ان کی احادیث پر ہی مبنی ہے. یعنی ان کے ہر صوفیانہ کلام میں آپ کو جس محبت کا اظہار کا وہ ملے گا آپ کو, تو وہ صرف صوفیانہ کلام میں جو ملے گا وہ اللہ اور ہمارے پیارے رسول, ہمارے مذہب کی محبت ملے گی. اور دوسرے طبقہ جو ہے وہ ذرا فراڈی قسم کا طبقہ ہے. دوسرے طبقے نے خوف خدا کو دل سے نکال کر اپنی نئی بدعت اور ریاضت شروع کر دی, جن کی وجہ سے صوفیانہ کلاموں میں انسانوں کو خدا کی محبت سے قریب کرنے کی بجائے ان بزرگوں کا فالوورز اور دیوانہ بنا دیا. یعنی بہت سے آپ مزاروں پہ جو دیکھتے ہیں کہ جو دھاگے باندھتے ہیں, منتیں چڑھاتے ہیں, یہ ایکچولی ان لوگوں میں ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. یعنی شروع تو ابتدا ہوا تھا جو صوفیانہ چیز کا, صوفیانہ کلاموں کا اور صوفیانہ لوگوں کا, وہ اصل میں سیدھے راستے پر تھے. لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے نکلے جنہوں نے انسٹیڈ آف یہ کہ ان صوفیانہ کلام کی اچھی عادتوں کو اپناتے, ان کی اچھی جو ہدایتیں تھیں ان کو اپناتے, اس کی جگہ انہوں نے اس کے فالوورز بن گئے. تو وہ فالوورز جو بن گئے اس کی وجہ سے صوفیانہ کلام جو ان بزرگوں کی محبت اپنے خدا سے بتایا کرتے تھے وہ مقصد کہیں کھو گیا. اصل کی تلاش کی بجائے لوگ چکا چوند کے پیچھے چل پڑے. جیسے ایک مثال دیں تو چاند سورج کی عبادت کرنا, مگر یہ نہ سوچنا کہ ان چاند سورج کا موجد کون ہے, کس نے یہ چاند سورج بنایا. جو دوسرا گروپ تھا وہ چاند سورج کی عبادت تو کرنے لگا, وہ ان بزرگوں کا فالوورز تو بن گیا, لیکن کبھی ذہن میں نہیں سوچا کہ یہ بزرگ آخر کس کی تعریف میں لگے ہوئے, کس مذہب کو, کس رسول کو, کس چیز کی ہدایت کر رہے ہیں ہم سے. اصل بزرگان دین جن کو علم و زاہد کی فضیلت حاصل ہے وہ دراصل اس سے پہلے طبقے سے تعلق رکھتے جو تصوف کے سلسلے میں گردانے جاتے ہیں. مثلاً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان بزرگوں کی عبادت اور ریاضت سے تو انکار ہم ہرگز نہیں کر سکتے. اور ایسے بہت سے مزار آپ نے دیکھے ہوں گے. مزاروں کی بات کریں تو مزار ہم نے صوفیانہ مزار بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہے جو بالکل ملتان میں ہے, جو صوفیہ اکرام کی سرزمین کہلاتی ہے. بابا گنج شکر بخش لاہور میں, عبداللہ شاہ بھٹائی کا ہے سندھ میں, عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ غازی کا ہے کلفٹن میں, حاجی علی جو پانی کے بیچ میں بنا ہوا ہے جو انڈیا میں ہے, خواجہ اجمیر کا ہے جو مزار جو اجمیر انڈیا میں ہے, داتا دربار, داتا گنج بخش, بہت سارے ایسے مزار ہیں جن کا نام ہم نے اکثر سنا ہے اور ہم سے بہت سے لوگ اس پر گئے بھی ہیں. ٹو بی آنیسٹ میں بھی گئی ہوں ایسے مزاروں پہ, لیکن میں نے ایک حد رکھی مزاروں کی کہ میں نے کبھی اس پہ کوئی دھاگا نہیں باندھا, اس پہ کوئی منت نہیں مانگی. وہ میرا ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے, اس میں کسی بیچ میں کسی بزرگوں کو یا صوفی کی ہیلپ نہیں چاہتی. تو یہ سب ہم نے کہا کہ اب یہ جو ہم اس موقع پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جس اسلام کو ہم جانتے ہیں وہ کس طرح ہم تک پہنچا. کیا کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کر انہوں نے ہم تک کہ اسلام کی قدریں اور عبادت کی ضرورت اور زندگی گزارنے کے طریقے ہم تک پہنچائے؟ اب یہ تو نہیں ہوا نا, فرشتے تو نہیں آئے. دراصل جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا, اور وہ ساری حدیثیں جو ہمارے پیارے رسول نے بیان کی وہ اب تک زندہ ہے, یا جو ہمیں اور ہماری نسلوں تک پہنچی, وہ اگر دیکھا جائے تو وہ انہی صوفی بزرگان دین کی کوششوں کا نتیجہ ہے, جن میں ابن سعود کا نام بھی آتا ہے. یہی سب صوفیانہ بزرگ ان حدیثوں کے محافظ کہلائے گئے, اور انہی کے ذریعے یہ امانت ہم تک پہنچی. ہم تو اس ٹائم پہ زندہ نہیں تھے نا جب ہمارے پیارے رسول اس دنیا میں آئے تھے. تو ایگزیکٹلی یہ چیزیں جو پہنچی ہیں, یہ کس نے ان کو لکھا یا ان کو کتابوں میں محفوظ کیا اور حدیث رسول بنا کے ہم تک پہنچی, وہ انہی صوفیزم اور انہی صوفیانہ لوگوں کی اور بزرگوں کی کرامت ہے. اگر صوفیزم کو ماننے والے اتنے ہی غیر اسلامک ہوتے تو پھر تمام فرقوں کا الگ الگ قرآن ہوتا اور الگ الگ حدیثوں کی کتابیں ہوتی.
یہ ان صوفی لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ان حدیثوں میں ایک نقطہ بھر کی بھی ترمیم نہیں کی گئی. یاد رہے کہ میں اس میں اس پہلے طبقے کی بات کر رہی ہوں جو واقعی صحیح طور پر صوفی تھے. حدیث میں میرے خیال میں صوفیزم یا صوفی اکرام کے لفظ کے معنی ڈھونڈنے کی بجائے ہمیں ایک اور لفظ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو صوفیزم جو ورڈ ہے یہ بہت بعد میں اس کی ایجاد ہوا یا لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا. اگر ہم اس کے قرآن میں یا حدیث میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہمیں یہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہم صوفیزم ڈالیں یا صوفی ڈالیں، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا اولیاء اکرام کے بارے میں ڈھونڈنا چاہیے. تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اسلام کی کتنی خدمت کی. ان پہلے طبقے کی خاص بات یہ تھی کہ ان بزرگوں نے اپنے ارد گرد مریدوں کا کوئی حلقہ پیدا نہیں کیا اور نہ ہی کوئی دینی اصلاح یا کوئی نیا طریقہ عبادت ایجاد کیا. ان کی ساری زندگی کتاب و سنت سے عبارت تھی اور ان کے ہر صوفی کلام میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے ہی تعریفی کلمات تھے اور انہی کی محبت کی جستجو تھی. اب اگر آپ دیکھیں، آپ سورہ فاتحہ الحمدللہ کی لاسٹ آیت میں دیکھیں تو میرے خیال میں اشارتاً اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بزرگان دین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اے، اور کہا ہے کہ ہر انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا فضل ہوا ہے. تو شاید میرے خیال میں کہ یہ انہی بزرگان صوفیانہ بزرگان کی طرف ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی نیک کاموں کے لیے وقف کی، جنہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اب ایمان اس میں آتا ہے کہ سب بات اصل میں ہمارے ایمان کی ہے. ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو سورج اور چاند جس نے بنایا اس کا موجد کون ہے اور ہمیں اسی کے وہی ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا رب ہے، یا پھر ہم ان طبقے میں ہیں، سیکنڈ طبقے میں ہیں جو سورج اور چاند کی چکا چوند دیکھ کر اسی کے فالوورز بن جاتے ہیں. یہی فرق ہے دونوں میں، جو دو طبقے نکلے ہیں اور جس کی وجہ سے کہیں پر کچھ لوگ صوفیانہ لوگوں کو بہت مانتے ہیں اور کچھ لوگ صوفیانہ لوگوں کو فراڈ اور ڈرامہ باز کہتے ہیں. اس کا ایک بڑا اچھا واقعہ اگر دیکھیں تو یہ واقعہ بادشاہ ہارون رشید کے زمانے سے. وہ اپنی بیگم کے ساتھ سمندر کے کنارے سیر کے لیے گئے تھے. انہوں نے وہاں پر ایک فقیر نما آدمی کو ریت پر گھر بناتے دیکھا. وہ فقیر نما آدمی دراصل صوفی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کی بیگم نے کہا مجھے بھی ایک گھر خرید کے دو. وہ گھر بیچ رہے تھے ریت کے بنا کے، تو وہ جو ہارون رشید صاحب تھے وہ ہنسنے لگے. وہ کہنے لگے یہ ریت کے گھر کو تم کیا کرو گی، ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ میں تمہیں ایک نیا محل بنا کے دے سکتا ہوں، تم اس بات کی ضد چھوڑو. اس نے کہا نہیں، اس فقیر کو جو بھی ہے یہ اس کو پیسے دیجئے اور مجھے اسی کا بنایا ہوا ریت کا گھر چاہیے. اور وہ جو تھے بلول صاحب، حضرت بلول رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہہ رہے تھے یہ ریت کا گھر تم لوگوں کو جنت میں بنا ہوا ملے گا. تو ہارون رشید تو کافی مسکراتے رہے اور پھر انہوں نے اپنی بیگم کی ضد کے آگے ایک صدقہ سمجھ کر انہوں نے اس کو حضرت بلول رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ پیسے دے دیے کہ چلو ایک گھر میری بیگم کے نام کر دو. جب وہ گھر گئے اس کے بعد وہ اس بات کو بھول بھی گئے، لیکن جب رات کو وہ سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ جنت میں ایک مکان بنا ہوا ہے جس پر ان کی بیگم کا نام لکھا ہوا ہے، محل بنا ہوا ہے. وہ اس میں محل میں جانے کی کوشش کرنے لگے تو دربار نے روک دیا اور کہا کہ یہ محل میں وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کا نام لکھا ہے، جنہوں نے یہ محل خریدا ہے. صبح اٹھتے ہی وہ بھاگے بھاگے اس دریا کے کنارے گئے سمندر کے اور اس کو ڈھونڈنے لگے. انہیں وہ فقیر تھوڑا دور ہی جا کے نظر آ گیا. انہوں نے اس کو کہا کہ مجھے بھی ایک گھر چاہیے، مجھے بھی گھر چاہیے، میں تمہیں ڈبل پیسے دینے کو تیار ہوں. تو ان کا جواب تھا کہ ہم اپنا گھر دکھا کر نہیں بیچتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بنا دیکھے جس پہ آپ یقین کرو، جس پہ آپ اعتماد کرو. یہ جو ذہن میں سوچ ہوتی ہے کہ یہ جو ہم مزاروں پہ لوگوں کو اتنا وہ جھومتے جھامتے دیکھتے، تو یہ اسی ایمان کا وہ بتاتی ہے، اشارہ کرتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنے جھوم رہے ہیں، اتنے گھوم رہے ہیں، اتنے اندر بیٹھے ہوئے. اس میں ہے کہ اگر آپ صوفی حضرات کو میں کہوں اگر ڈھونڈنے نکلے تو وہ یا تو ہمیں جنگلوں میں نظر آئیں گے یا ہمیں اکثر مزاروں پر دم مست کلندر گاتے نظر آئیں گے. 1 سیکنڈ. مدہوش سے اپنے حلیے اور لباس سے بے پرواہ، داڑھی بڑھی ہوئی، ٹوٹے چپل پہنے ہوئے اور اکثر تو ننگے پیر، اللہ کے اور ہمارے پیارے رسول کے ذکر پر مدہوش اور دنیا سے اور اپنی ضرورتوں سے بے خبر. ہم میں سے اکثر ایسے لوگوں کو بڑے ڈرامے باز کہتے ہیں.
مگر کیا آپ کو اگر یہ ڈرامہ کرنے کو کہا جائے تو آپ کریں گے؟ فقیرانہ لباس یا پھٹے پرانے کپڑے پہن کر زندگی سے بے نیاز زندگی گزارنا کوئی ڈرامہ بازی نہیں۔ اگر ہم اپنے پیارے رسول کی زندگی کی مثال لیں تو ان کے پیوند لگے کپڑے اور ان کی بیٹی بی بی فاطمہ جو جنت کی شہزادی کہلاتی تھی وہ بھی پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی۔ تو یہ فقیرانہ زندگی مجھے تو کہیں سے بھی ڈرامہ نہیں لگتی۔ جب ایک انسان کی دوسرے انسان سے محبت اس کو مجنوں بنا سکتی ہے، دیوانہ بنا سکتی ہے، تو ہم تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہمارے پیارے رسول کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس بات کی میں آنکھیں بند کر کے گواہی دے سکتی ہوں کہ جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے اس انسان کے لیے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اسے اس طرح مدہوش کر دے کہ ہم جیسے کہ ان مزاروں پر لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ایسے صوفی لوگوں کو اگر دین کے کسی بھی حصے میں کہا جائے، یعنی دن کے کسی حصے میں بھی انہیں ہوش میں دلا کر کہا جائے کہ خدا کا بلاوا آیا ہے، کیا تم دنیا چھوڑ کر جانے کو تیار ہو، تو یقین کیجئے کہ وہ ایک لمحے کو بھی نہیں سوچیں گے کہ کیا دنیا کو چھوڑ کر کیا ہم خسارے میں ہیں۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس سے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی گہرائی کو بیان کر سکوں۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے جو زندگی کے آخری سانس تک اترتا نہیں، اور یہ دنیا تو اس محبت کے آگے بہت ہی بے وقت سی چیز ہے۔ ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر دنیاوی ضرورتوں سے لاپرواہ ہو جائے، اسے کس طرح بھی ڈرامہ باز کہنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ کچھ لوگ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ امرت چکھی ہی نہیں جو ایک نااہل کی قسمت میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ دنیاوی چکا چوند کو ٹھکرانا بہت ہمت کا کام ہے، اور جس کو یہ نعمت حاصل ہو جائے اس سے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کر کیا رہا ہے، وہ یہاں کیا کر رہا ہے، یہ تو اس کی رہائش نہیں، یہ تو بڑا یہاں مسفٹ ہے۔ پتہ نہیں یہ میری سوچ ہے جسے میں لفظوں میں ڈالنا چاہتی ہوں۔ نہ یہ میری نظر میں کوئی حلقہ یا گروپ ہے، نہ ہی یہ کوئی وقتی دکھاوا ہے۔ میری نظر میں یہ ایک کیفیت ہے، ایک ایسی کیفیت جس میں انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا، نہ اپنے کھانے پینے کا ہوش، نہ یہ سوچ کے کہ میرے حلیے کو دیکھ کر دنیا کیا کہے گی۔ ایسے انسان کو اگر پیٹ بھرنے کو سوکھی روٹی بھی مل جاتی ہے تو وہ شکر کر کے کھا لیتا ہے۔ سردی ہو یا گرمی، پتہ نہیں کیسے کسی موسم کا ان پر اثر نہیں ہوتا۔ وہ برداشت جو سردی کی چبھن کو بھی محسوس نہ کرے، اس درد کو بھی محسوس نہ کرے جو ننگے پیروں بہتے خون سے تکلیف پیدا کرتی ہے، وہ سب ایک عام انسان کے بس کی بات تو نہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمارا مذاق اڑانے کی نہیں پڑی ہوتی۔ میں صوفیانہ زندگی گزارنے کے حق میں تو نہیں ہوں، آج میں اپنی سوچ بتاؤں۔ اس لیے کہ جب ہم صوفیانہ زندگی گزارنے کے بارے میں کہتے تو ہم اس بات سے نفی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں بھی کرنی ہے اور دنیا داری بھی نبھانی۔ تو اس بات سے میں یہ کہوں گی کہ اپنی پوری زندگی مزاروں پہ وقف کرنا، میں اس بارے میں فیور نہیں کروں گی، لیکن یہ ضرور جانتی ہوں کہ ایسی صوفیانہ زندگی، ایسی صوفیانہ سوچ ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، کہ جب وہ دنیا کی گہما گہمی میں، دنیا کے دلدل میں جب اچانک پھنسنے لگے نا، تو وہ ضرور اپنی اس صوفیانہ سوچ سے ضرور فائدہ اٹھائے۔ ایک ایسا دل کا حصہ کہیں انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ جب اسے لگے کہ وہ دنیا میں بہکنے لگا ہے تو وہ ایک پل کو صوفی بن جائے، وہ اس دل کے کونے میں چلا جائے جہاں پر اسے دنیا سے قطع تعلق ہو کر کچھ لمحے کے لیے اللہ سے قریب کر دے اور پھر اسے حقیقت آشنا کر دے۔ اب ہم لوگ اگر دیکھیں، رمضان آ رہا ہے، آپ رمضان میں کیا سمجھتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ روزے اس طرح فرض کیے ہوتے کہ ہمیں کہا ہوتا کہ پورے سال میں تمہیں جب بھی موقع ملے تم روزے رکھ لینا، تو کیا ہم میں سے کوئی شخص پورے سال بھی روزے رکھتا؟ وہ کہتا نہیں اس مہینے نہیں، میں نیکسٹ مہینے سے شروع کروں گا، میں نیکسٹ مہینے سے شروع کروں گا، اور پھر مہینے پہ مہینے گزرتے جاتے اور سال پورا گزر جاتا۔ تو ہمارے ہر انسان کا جو ایک فطرت ہے کہ انسان کو اگر کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے، اپنے نفس کو مجبور کرنا ہے، اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے، تو ایک وقت مقرر ہونا چاہیے، ایک ماحول بنا ہوا ہونا چاہیے، اور ماحول میں بنانے کے لیے، ماحول کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے بنانے کے لیے ہمیں اس انوائرمنٹ میں ڈوبنا پڑتا ہے۔ اب ایک آرٹسٹ ہے، اگر وہ آرٹسٹ گھر میں ڈرائنگ کر رہا ہے، اسکیچنگ کر رہا ہے، تو مے بی اس کی اسکیچنگ مستقل اسی سٹینڈرڈ پہ رہے گی، لیکن اگر اسے اپنی اسکیچنگ کو نکھارنا ہے، یا اسے کوئی ایوارڈ لینا ہے، یا اسے کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے، تو ضروری ہے کہ وہ کسی آرٹ سکول میں حصہ لے، اس لیے کہ جب وہ آرٹ سکول میں بیٹھے گا، آرٹ کلاس میں بیٹھے گا، تو وہ ایک ماحول بنا ہوا ہوگا،
وہ ایسا ماحول ہوگا جس سے اس کی جو اندر کی جو صلاحیتیں ہیں اس کا آرٹسٹ بننے کی وہ ابھر کر آئے گی. تو ہر انسان کے لیے اب میں اس کے ایک مثال آپ کو صوفیانہ بننے کے لیے اپنے اندر صوفیانہ پن جگانے کے لیے ایک آسان سی مثال دیتی ہوں. ایک ایسے انسان کو لیجئے جس نے کبھی بھی مسجد سالوں سے نہیں گیا. اب اگر اسے مسجد جانے کا دل ہوتا بھی ہے تو وہ ہر دفعہ یہ بات سوچ کے ٹال دیتا ہے کہ وہ مسجد کے لوگ جو آتے ہیں مسجد میں جو 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنے آتے ہیں وہ مجھے حیرت سے دیکھیں گے کہ یہ آج کون سا انسان فرشتہ بن کے آ گیا, کس کو خیال آ گیا عبادت کا. وہ سب جس طرح مجھے دیکھیں گے ایک ذلت کی نگاہ سے یا ایک حیرانگی کی نگاہ سے, وہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. تو اس کے لیے سب سے پہلے اسے ماحول بنانا پڑے گا. ماحول کیسے بنے گا؟ اگر اسے ہمت نہیں ہو رہی لوگوں کو فیس کرنے کی کہ ڈائریکٹلی وہ مسجد چلا جائے تو بہتر ہے کہ وہ کسی مزار پر چلا جائے. محض اس ماحول کو کیچ کرنے کے لیے, اپنے اندر وہ ہمت پیدا کرنے کے لیے جب وہ وہاں جائے گا وہ ایسے لوگوں کو دیکھے گا جو دنیا سے بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے نام میں اور اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں جو جھومے جا رہے, جنہیں اپنے حلیے کی پرواہ نہیں, جنہیں اپنے پیروں کے میں بہتے خون کی پرواہ نہیں, تو وہ ضرور اس میں وہ کیفیت پیدا کریں گے. اسی لیے میں نے کہا کہ صوفیزم کوئی طبقہ نہیں ہے, کوئی گروپ نہیں ہے, یہ ایک کیفیت ہے جو انسان کو اپنے اندر پیدا رکھنی چاہیے. کسی وقت بھی گناہوں کے دلدل میں پھنسے. اب جب وہ انسان اگر جائے گا ادھر مزاروں پہ جائے گا, جب وہ دیکھے گا کہ یہ بھی لوگ ہیں جنہیں کسی کے پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا حلیہ کیا ہے, ہم کس طرح ناچ رہے ہیں, ہماری داڑھی بڑی ہوئی ہے, ہم کئی دنوں سے نہائے نہیں ہیں, تو اسے یہ بات پتہ چلے گی کہ میں کتنا کمزور انسان ہوں جو اس بات سے گھبرا رہا ہوں کہ اگر آج میں مسجد چلا گیا تو سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھیں گے. تو وہ انسان وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے, جیسے رمضان میں کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان کا مہینہ مخصوص کیا ہے جس میں ہر کوئی مجبور ہے کہ چاہے دل سے کرے چاہے نہ دل سے کرے, چاہے اللہ کے خوف سے کرے, وہ عبادت کی طرف مشغول ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ایک ماحول بنایا ہوا ہے, ایک کیفیت بنائی گئی ہے. اسی طرح لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کیوں جاتے ہیں؟ کیوں بہت سے لوگ اگر چاہیں تو گھر میں نمازیں پڑھتے لیکن اتنی باقاعدگی سے نہیں پڑھ پاتے. اس لیے کہ جب آپ مسجد میں جاتے تو وہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, ایک کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہے. تو یہ صوفیزم بھی ایک کیفیت کا نام ہے. اگر آپ دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی ایسا لگے کہ بہت گناہوں میں پھنستے جا رہے تو میرا آئیڈیا ہے کہ کچھ لمحے کے لیے مزاروں پہ چلے جائیں. مزاروں کے بعد آپ کا سیکنڈ سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کے قدم اٹھیں گے مسجد کی طرف, آپ کے قدم اٹھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف, آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور سب کچھ جاگ جائے گا دل میں. سو یہ میرے نزدیک صوفیانہ زندگی آپ اس طرح نہ گزاریں کہ پوری زندگی آپ وہاں بیٹھے رہیں, پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کریں گے. جنہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں دنیا داری بھی نبھانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حقوق بھی نبھانے, عبادت بھی کرنی ہے, تو بے شک میں اس کی اس طرح قائل نہیں ہوں, لیکن اپنے اندر ایک صوفیانہ دل کا کونا ضرور رکھیں. کہیں بھی کبھی بھی جب آپ کو لگے تو آپ ایسی مزاروں پہ جائیں, ایسے صوفیانہ لوگوں سے ملے, دیکھیں کتنی ان کی دنیا سے بیزاری ہے, کتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے. تو ایک صوفیانہ جو دل کا کونا ہے وہ ضرور ایسا رکھے کہ اس کو جگا کر آپ پھر سے سیدھے راستے پہ چل پڑے, اور دنیا میں جو ڈاماڈول ہوئے یا دنیا کے دلدل میں پھنس گئے تو وہ اس کیفیت کو جگانے کے لیے استعمال کیجئے جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ تعالیٰ کی محبت جگا دے. کسی نے کہا کہ ایک نان مسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جگانا کیوں ضروری ہے؟ ہم اگر محبت سے اگر خود بخود کا جاگتی ہے محبت تو ٹھیک ہے, لیکن تمہارا خدا تو اکثر ڈراتا بھی ہے. یعنی وہ قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ اگر تم گناہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے, دوزخ کی آگ ایسی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہ تو صحیح بات نہیں ہوئی نا. آپ کسی کو ڈرا دھمکا کے اگر محبت دلائیں تو وہ صحیح محبت تو نہیں ہوئی. تو اس کا ایک جواب ایک مسلمان نے کھڑے ہو کے, ایک میٹنگ میں تھا, ایک مسلمان نے کہا کہ اگر ایک بچہ ہے جو سپر مین کی فلم دیکھ کر کہتا ہے کہ میں سپر مین بنوں گا, اور وہ چھت پہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ چھت پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ماما میں سپر مین کی طرح ابھی جمپ کروں گا, ڈائیونگ کروں گا, اس بچے کو, معصوم کو عقل نہیں ہے. اس وقت اس کی ماں اسے تھپڑ مارتی. اب وہ تھپڑ آپ مجھے بتائیں کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے اچھا ہے کہ برا ہے؟ تو وہی بات ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں گناہگار بناؤں, میں نہیں چاہتا کہ میری دوزخیں بھر جائیں. اسی لیے کہیں کہیں جگہ پر قرآن مجید میں تمہیں خوف خدا دلاتا ہوں کہ اگر تم خوف خدا رکھو اپنے دل میں اس صوفیانہ
बिहेवियर को जिंदा रखो, फकीराना रवैया, आजिज़ी का रवैया, अगर वो देखना है तुम्हें, वो तुम्हारे अंदर मर गया है, तो मज़ारों पे जाओ, सूफियाना लोगों से मिलो, उनसे मिलके ये देखो कि ये लोग किस तरह फकीराना ज़िंदगी गुजारते हैं, जिन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। तो फिर तुम मेरी तरफ और करीब आ जाओगे, तुम्हें उस मोहब्बत की गहराई का अंदाज़ा होगा कि जब अल्लाह ताला की मोहब्बत हो तो दुनियादारी कुछ भी बाकी नहीं रहती, आपको किसी की परवाह नहीं रहती, कुछ भी बाकी नहीं रहता। अगले लम्हे आपको बुलाया जाए, आप अल्लाह ताला के पास जाने को तैयार हो जाएंगे, बल्कि अपनी खुशकिस्मती समझेंगे। आपको दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपके कदम को रोके। ये मेरी सोच है, इसलिए कि मैं भी इसी ख्याल में सोचती हूँ कि मुझे भी अगर कभी सोचती हूँ कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आए, यकीन कीजिए मैं एक सेकंड को वापसी का रास्ता नहीं सोचूंगी, कुछ भी नहीं सोचूंगी, चल पड़ूंगी अपने अल्लाह की तरफ। इसी तरह आप लोगों के दिल में भी एक सूफियानापन ज़रूर ज़िंदा रहना चाहिए, जो किसी वक्त भी आपको दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सही राह दिखा दे। एक शेर याद आ रहा है मुझे इसमें, जिस्म की दरारों से रूह नज़र आने लगी है, जिस्म की दरारों से रूह नज़र आने लगी है, बहुत अंदर तक शनासाई दे गई है मुझे मोहब्बत तेरी। अब यू कैन कॉल मी 8474751590। कुछ चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट होगा, लेकिन मेरे नज़दीक सूफियाना बिहेवियर ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते कि आप ये ना सोचने बैठ जाएं कि सूफ़ी लोग ड्रामाबाज हैं कि असल हकीकत है। मैं आपके अंदर की सूफियानापन की बात कर रही हूँ, फ़कीराना तबीयत की बात कर रही हूँ, उसके बारे में कह रही हूँ। मैं तो खैर बिल्कुल स्पीचलेस हो गया हूँ आपकी ये सारी बातें सुन के। मतलब जिस तरह से आपने कहा कि इंसान को अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी को जगाने का एक जज्बा इस चीज़ से पैदा होता है, दैट्स रियली ट्रू। बिल्कुल उस मतलब बात आप से जाते हैं, देखते हैं ना मज़ारों पे कैसे मदहोशी छा जाती है, आप खुद अपने अंदर भी महसूस करने लगते हैं। बिल्कुल। और ये जो सूफिया इकराम गुजरे हैं पूरे सोनी देती और वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने टॉक शो जो किया है ठीक है, कुछ बातें आपकी समझ में भी आ रही हैं, और दूसरे ये कि हर आलिम हर मौलवी सब यही कहते हैं कि भाई आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो। जी तो जी बोले मुझे ये जो चीज है ना, मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। वैसा वो भुट्टो साहब के जमाने में जापान के वजीर आजम आए, पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे, तो हमारे एक वजीर ने उनसे सवाल किया कि साहब आप लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी के बम गिरने के बाद इतनी जल्दी ऐसे तरक्की करी है, हमें भी कोई तरीका बताइए कि हम इतनी तरक्की कैसे करें। तो उसने जवाब ये दिया, उसने कहा कि भाई आप लोगों की तरक्की तो मरने के बाद शुरू होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर आदमी ये कहता रहे आज जो दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, तो हम लोगों को जो ये सबक दिया जाता है हर वक्त कि भाई आखिरत की सोचो, अगर आखिरत की सोचते तो आज दुनिया ने कहां से कहां पहुंच गई है। तो फिर अगर हर इंसान ऐसी सोचने लगता तो दुनिया तो फिर वैसी की वैसी रहती, हम लोग जंगल के उसमें रह रहे होते अब तक। जी, तो आपकी बात का मैं जवाब दूंगी कि मैंने ये कहा कि मैं इस बात से इख्तलाफ रखती हूँ कि आप अपनी पूरी जिंदगी सूफियाना बन के गुजार दें, वो उससे मैं इख्तलाफ ज़रूर रखती हूँ। लेकिन मैंने कहा जब ज़िंदगी दुनिया के गुनाहों में आप बिल्कुल बुरी तरह फंस जाए ना, तब आपके अंदर वो सूफियानापन ज़रूर जागना चाहिए। मैंने भी इस पे इख्तलाफ ही किया है कि पूरा ज़िंदगी आप ये नहीं मौत के बारे में ही सोचते रहो, ज़िंदगी भी एक नेमत है, लेकिन जब वो नेमत का गलत इस्तेमाल शुरू हो जाए तब आपको अपने आप को जगाने के लिए थोड़ी सी देर ये मज़ारों पे ज़रूर जाना चाहिए।
جی اگر آپ کو کوئی کامنٹس ہو 8474751590 کال کر کے کامنٹس کر سکتے ہیں. آج انہوں نے صوفی ازم پہ جو ہے نا وہ بات کری, اور ویسے بہت جو میرا خیال ہے بر صغیر میں جو اسلام پھیلا ہے وہ صوفیہ اکرام کے ذریعے سے پھیلا ہے, جو وہ یہاں پر آئے. اور میں کچھ ایسے بھی صوفیہ اکرام تھے جنہوں نے مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوری زندگی گزار دی, لیکن ساری انسانیت کی انہوں نے خدمت کی. ان کو جیسے ایک سائی بابا کی میں آپ کو مثال دوں, سائی بابا کے متعلق آج تک یہی جو ہے نا وہ کنکلوژن نہیں ہو سکا ہے کہ وہ کوئی ہندو تھے, کوئی مسلمان تھے, لیکن انہوں نے بس انسان کو انسانیت کے راستے پہ لگایا, اور ان کو ایک عاجزی, انکساری, اس ساری چیزوں کو جو ہے نا انہوں نے انسانوں کو سکھایا. تو ایسی صوفیہ اکرام کے ذریعے سے جو ہے نا اسلام ہمارے اس بر صغیر پاک کو ہند میں پھیلا. 8474751590 اگر آپ کو کوئی کامنٹس کرنے ہو. اور جو مشتاق بھائی کی بات تھی نا وہ یہ مطلب مسلمانوں نے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کسی چیز میں کوئی ترقی نہیں کی ہے. مسلمانوں نے بہت ترقی کی ہے. اگر آپ 15ویں صدی 16ویں صدی کو دیکھیں تو مسلمانوں کا جیسے آج ان لوگوں کا طوطی بولتا ہے, اس زمانے میں مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا. ترقی الگ چیز ہے, خوف خدا الگ. یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی دنیا جو ہے نا وہ بعد میں جا کے شروع ہوگی. یہ غلط کانسیپٹ جو ہے نا وہ دنیا میں بہت سے لوگوں نے پھیلا دیا, جبکہ ہمارے قرآن شریف کی جو ہدایات ہیں, جو اس کی جو تعلیمات ہیں, اس کے حساب سے بھی جو ہے نا ہمارے کو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا تھا. اور تو ہمارے حدیث ہی سب سے بڑی مشہور اور معروف حدیث بھی ہے اللہ تعالیٰ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے. تو کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا داری کو بھول جاؤ اور صرف دین میں لگ جاؤ, ان کو ساتھ لے کے چلنے کو کہا گیا تھا. لیکن ہم شاید کچھ اور چکروں میں پڑ گئے, کچھ یا تو اس میں کچھ ایسے جعلی لوگ بھی شامل ہو گئے جنہوں نے جو ہے نا وہ ہمارے کو راہ سے بھٹکا دیا. ورنہ اگر آپ مسلمانوں کی ترقی دیکھیں تو بہت زبردست ترقی کی تھی. بغداد جو تھا وہ جس کو آج پورا رن اوور کر دیا چنگیز خان نے بھی اور امریکہ نے بھی, وہ ایک بہت بڑا مسلمانوں کے تعلیمات کا مرکز تھا. ہزاروں لاکھوں کتابیں تھیں وہاں پہ جو یہ لوگ اٹھا کے لے گئے, اور اس میں سے پڑھ کے اور جو ہے نا اتنی ترقی کر لی. تو ایسا کبھی نہیں تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ترقی کرنے کے جو ہے نا قائل نہیں تھے, لیکن بہرحال ہمیں کچھ غلط لاؤ اس پہ لگانے کی وجہ سے, راہ پہ چلانے کی وجہ سے کہ صرف جو اللہ اللہ کرو اور دنیا کو بھول جاؤ, جس کی وجہ سے تھوڑی سی کنفیوژن جو ہے نا وہ مسلمانوں میں کریٹ ہو گئی. 8474751590 اگر آپ کو کوئی کامنٹس کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں, ورنہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے پاس میں نے کہا تھا صرف 5 منٹ کا ٹائم میں جو ہے نا وہ 5 منٹ رہ رہ گیا گیا آپ کے ہے, پاس, جو میں نے شاید مجھے بھی نہیں پتا تھا یا آپ لوگوں کو پتا ہے یا نہیں پتا, لیکن مجھے اس کا بالکل علم نہیں تھا. لاہور کے شاہ عالم چوک میں ایک مسجد واقع ہے جسے ایک رات میں تعمیر کیا گیا. ویسے تو یہ ایک عام سی مسجد ہے, مگر اس کی تعمیر کی وجہ بہت خاص ہے. وہ خاص وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جہاں پر یہ مسجد تعمیر کی گئی اس جگہ پہ انگریزوں کے دور میں جب انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان پر, ایک مسافر نے گزرتے ہوئے اس جگہ رک کر نماز ادا کی. وہ جگہ وہ علاقہ ہندوؤں کی اکثریت کا تھا جہاں پہ اس نے نماز پڑھی. ہندوؤں کو یہ برداشت نہیں ہوا, انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا. معاملہ عدالت تک پہنچ گیا. ہندو کہتے تھے یہاں مندر بنائیں گے, مسلمان کہتے تھے یہاں جو ہے نا وہ مسجد بنائیں گے. اور سب سے اہم بات اس جو ہے نا وہ مسجد کی جو تعمیر کا مقدمہ تھا کہ یہاں پہ مندر بنائے کہ مسجد بنائے, یہ عدالت میں چلا گیا. تو عدالت میں جانے کے بعد یہ مقدمہ جو ہے نا وہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب لڑ رہے تھے. انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ کل مقدمے کی پیروی ہے, اگر تم لوگ یہاں فجر سے پہلے مسجد تعمیر کر لو تو مقدمے کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو جائے گا. یہ سننا تھا مسلمانوں نے گاما پہلوان کی قیادت میں, اس لیے کہ ان کو شک تھا کہ شاید ہو سکتا ہے ہندو بلوائی آ جائیں اور مار دھاڑ ہو جائے. تو گاما پہلوان اس زمانے بڑی ٹور تھی ان کی, بڑی دہشت تھی. تو ان کی قیادت میں انہوں نے وہاں بیٹھ گئے. جس کے پاس جو بھی سامان تھا سب مسجد کی تعمیر کے لیے لے آئے. خواتین بھی سروں پہ پانی بھر کے لاتی رہیں. راتوں رات مسجد تعمیر ہو گئی اور دوسری صبح عدالت نے فیصلہ بھی مسلمانوں کے حق میں دے دیا. یہ مسجد 1917 میں تعمیر کی گئی تھی اور مسجد کا نام رکھا مسجد شب بھر.
اور اب میں آپ کو سناتا ہوں اس مسجد کی سب سے اہم بات. وہ یہ ہے کہ اس مسجد کی تعمیر, کیا دلچسپ واقعہ سن کر علامہ اقبال بھی صاحب اس کو دیکھنے کے لیے آئے اور پھر انہوں نے یہ شعر کہا, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ واقعہ پڑھنے سے پہلے سامعین میں اس شعر کو علامہ اقبال صاحب کی جو ہے نا امیجینیشن سمجھتا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بھی اس بات کو علامہ اقبال کے اس شعر کو امیجینیشن ہی سمجھتے ہوں گے, مگر یہ امیجینیشن نہیں تھی. یہ علامہ اقبال صاحب نے اس رات بھر تعمیر ہونے والی اس مسجد کے پاس اس کی شہرت سن کے وہاں پہنچے اور انہوں نے پھر یہ شعر کہا تھا. تو کیا آپ کو پتا تھا یہ کہ یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے؟ کیونکہ شب بھر میں مسجد بنانے کا کوئی کانسیپٹ, راتوں رات مسجد تعمیر ہونے کا کانسیپٹ کسی کی بھی اس میں نہیں تھا, کہ میری نالج میں نہیں تھا. میں نے یہ واقعہ پڑھا کسی کتاب میں, تو میں نے سوچا کہ اپنے سننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں, جس کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ واقعی ایک مسجد تعمیر ہوئی تھی رات بھر میں اور علامہ اقبال صاحب نے اس پہ شعر کہا تھا. تو یہ واقعی ایسا ہوا تھا. 8474751590. اگر آپ کو کوئی کامنٹس کرنا ہو. 2 منٹ باقی ہیں, آدھا منٹ رہ گیا ہے. اور مجھے جو ہے نا وہ جو ایک اور بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن آیات کا ترجمہ ہے, بے شک انسان خسارے میں ہے. خسارے کا مطلب ہے نقصان میں. کیوں نقصان میں؟ کیوں اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہتا ہے کہ خسارے میں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مخاطب ہے یا ان لوگوں سے مخاطب ہے جو دولت جمع کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں, دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, فخر کرتے ہیں اپنی دولت پہ, اپنے دولت مند ہونے پہ, مگر اسے غریبوں اور ضرورت مندوں پہ خرچ نہیں کرتے, زکوٰۃ نہیں دیتے. انہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ فائدے میں نہیں, نقصان میں ہو, خسارے میں ہو. اللہ تعالیٰ انسان کو دولت بھی دے کے آزماتا ہے کہ وہ یعنی انسان اپنی دولت جو اس کو ملتی ہے وہ اس پہ کتنا اتراتا ہے یا دوسرے انسانوں کی مدد کرتا ہے. اور اس دولت سے جو ہے نا مجھے ایک جو سی ای او ہے آپ کے ایپل کا, ٹم کوک کا ایک واقعہ جو ہے نا وہ یاد آیا ہے کہ انسان اپنی دولت کو جمع کرتا ہے اور خرچ کرتا ہے نہیں کرتا, لیکن کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا تو یہ سی ای او ٹم کوک کا واقعہ جو ہے نا میں آپ کو نیکسٹ ویک ضرور سناؤں گا. لیکن یہ بات اس لیے مجھے ذہن میں آئی کہ نواز شریف صاحب کے پاس بے تحاشا دولت ہے, اور نواز شریف صاحب کیا پورے ہی ہمارے جتنے سیاستدان ہیں ان لوگوں کے پاس بے تحاشا دولت ہے, لیکن وہ کتنی اپنی اس دولت میں سے انسانیت کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو ان کو یہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دولت دے کے آزماتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو کتنی انسانیت کی اس کے لیے خرچ کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رمضان مبارک آپ سب لوگوں کو. پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.